خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور پہلو تہیا کر لیا اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی فرین عقل نظر آیا، لہذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبارندوں کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے دیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے بطور تمثیل عشاء کا یہ شعر پڑھا، کہاں یہ دن جو ناکا کے پالان پر کٹتا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان پر اور جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سگبدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسروں کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دنوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت وردشت محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درستی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا، جس کا اس سے سابقہ پڑھے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شگافتہ ہوا جاتا ہے، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ محلقوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقائے عزت کی قسم لوگ کجروئی، سرکشی، مطلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت میں صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ، ان میں کہ سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، جو اب ان لوگوں میں سے بھی شامل کر لیا گیا ہوں۔ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگے تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگے تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی المکان کسی نہ کسی صورت سے ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی اور بغض ناگفتہ باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے سرگے اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بن اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربیع کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکمپوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا، وہ میری جانب بجو کی عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری روا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا
تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا، گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بے جا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج و دہج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی تو وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرمنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھے، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چیخ سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا، امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں اس کا سلسلہ آگے بڑھے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن عباس، کہ یہ تو گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ میں مستی و حجام کے وقت نکلتا تھا وہ ابھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلام زبیر کے متعلق اس وقت فرمایا جبکہ حالات اسی قسم کے بیان کے متقاضی تھے۔ وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بیعت ہاتھ سے کر لی تھی مگر دل سے نہیں کی تھی۔ بہر صورت اس نے بیعت کا تو اقرار کر لیا لیکن اس کا یہ عدیہ کہ اس کے دل میں کھوٹ تھا، تو اسے چاہیے کہ اس دعوے کے لیے کوئی دلیل واضح پیش کرے، ورنہ جس بیعت سے منحرف ہوا ہے اس میں واپس آیا ہے۔ خطبہ نمبر 9۔ وہ رعد اس طرح گرجے اور بجلی کی طرح چمکے، مگر ان دونوں باتوں کے باوجود بزدلی ہی دکھائی، اور ہم جب تک دشمن پر ٹوٹ نہیں پڑتے گرجتے نہیں، اور جب تک عملی طور پر برس نہیں لیتے لفظوں کا سیلاب نہیں بہاتے۔ خطبہ نمبر 10۔ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے سوار و پیادے سمیٹ لیے ہیں۔ میرے ساتھ یقیناً میری بصیرت ہے، نہ میں نے خود جان بوجھ کر کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور نہ مجھے واقعی کبھی دھوکہ ہوا۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایک ایسا حوض چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا میں ہوں، انہیں ہمیشہ کے لیے نکلنے یا نکل کر پھر واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہ ہوگا۔ جب جنگ جمل میں علم اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا تو ان سے فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بھینچ لینا، اپنا کاسا سر اللہ کی عاریت دے دینا، اپنے قدم زمین پر گاڑ دینا، لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت و طاقت سے آنکھوں کو بند کر لینا، اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔